अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ भारत नवाज फारूक अब्दुल्लाह बीसी अखबार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की शहादत पर एक टीवी इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्लाह ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए खबरदार किया है कि दिल्ली सरकार होश के नाखुन ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और बचा खुचा कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि भारत माने या ना माने, पाकिस्तान के बगैर मसला कश्मीर हल नहीं होगा। आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने होंगे, और अगर दहशतगर्दी के खतरे से निपटना चाहते हैं तो यही बेहतर है कि मुज़ाकरात अभी शुरू किए जाएं। मुझे ये ना बताएं कि पाकिस्तान इस मसले का हल नहीं है। फारूक अब्दुल्लाह ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी तशद्दुद की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होती है। फारूक अब्दुल्लाह का बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब मकबूजा कश्मीर में 2 रोज पहले ज़िमनी इंतखाब के दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 12 कश्मीरी शहीद और 100 के करीब अब तक जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाब में हुर्रियत रहनुमाओं के बॉयकॉट की अपील पर सिर्फ 6% वोट डाले गए और ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र अनंतनाग में 12 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इंतखाब 25 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस हल्के से उम्मीदवार हैं। 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी की शहादत के बाद से अब तक 150 से ज्यादा कश्मीरी भारतीय मजालिम चढ़ चुके हैं। हजारों ममनुआ पैलेट गन की वजह से बीनाई से महरूम, जबकि हुर्रियत रहनुमाओं समेत हजारों लोग जेलों में बंद है। सवाल यह है कि मोदी हुकूमत जमीनी हकायक के बरखिलाफ कश्मीर का मसला अजित डोवल डॉक्ट्राइन से क्यों हल करने पर बजिद है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान किस हद तक सिफारती सतह पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को बेनकाब करने में कामयाब हुआ है। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड के पैनल से बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, मजहर अब्बास, इम्तियाज आलम, मुनीब फारूक, शहजाद चौधरी और इरशाद भट्टी साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, मकबूजा कश्मीर ज़िमनी इंतखाबात में अवाम की अदम दिलचस्पी, क्या भारत कश्मीरी रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेगा? अगर आप समझते हैं कि हालात जिस जगह पहुंच गए हैं, इंतखाबात में वहां के लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्या भारत समझता है कि कश्मीरी रहनुमाओं को ऑन बोर्ड करे, उनके बात को सुने, उनके मामले को समझे और सुलझाने की कोशिश करे, तो हाँ के ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि भारत अपनी हट धर्मी पर और ताकत के इस्तेमाल पर इसी तरह लगा रहेगा, तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। मजहर अब्बास साहब। देखिए, ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये उधर जो हुकूमत इस वक्त है भारत में, वो माइंडसेट ही नहीं है कि जो चीज़ों को मुज़ाकरात के ज़रिए रिज़ॉल्व करे। वो एक्सट्रीमिज़म पे जा रहे हैं, इंतहा पसंदी की इंतहा पे पहुंच चुके हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीर के अंदर यही सूरत हाल है। मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से मारा जा रहा है, और फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी भी अगर ये चीख कर कह रहा हो, तो उससे उसकी जो इस वक्त सिचुएशन है उसका अंदाज़ा किया जा सकता है कि कितनी ग्रेव है सिचुएशन। लेकिन जो बीजेपी और ख़ास तौर पे मोदी माइंडसेट है, वो इस वक्त पूरे भारत के अंदर जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह की इंतहा पसंदी बढ़ रही है, उससे तो कतई तौर पे नहीं लगता कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। ये बदकिस्मती से कांग्रेस के पीरियड में भी रहा, लेकिन बीजेपी का जो पिछला दौर था वाजपेयी साहब का, तो वो बेसिकली भारत की रियासत की अब ये पॉलिसी है, और उसमें इंतहा पसंदी बहुत हद तक जो है गालिब आ गई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है कि वो शायद इससे ज़्यादा जो है ब्रूटैलिटी की तरफ जाएं। हालांकि ख़ुद भारत में बहुत सी आवाज़ें ऐसी हैं जो इसके ख़िलाफ़ उठ रही हैं। इस पर कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, लेकिन मुझे फिलफौर तो ऐसा नज़र नहीं आता कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं मजहर अब्बास साहब। हसन निसार साहब, आप क्या ऑप्शन लेंगे? जैसे बात हुई कि अगर फारूक अब्दुल्ला हालात की संगीनी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि आप अगर दहशतगर्दी पर काबू पाना चाहते तो आप बातचीत और मुज़ाकरात शुरू करें, क्या भारत इस जानिब जाएगा? देखिए, ये जो एक मिथ है, और ख़ास तौर पे सियासतदान बहुत ये रट्टू तोतों की तरह कहते हैं कि वो फैसले मुज़ाकरात पे ही होते हैं और फलाना टमकाना, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं, बुनियादी तौर पे फैक्टर्स और थे। फिर वो मुज़ाकरात पे मजबूर किए गए इत्तेहादियों ने, जब अपना काम दिखाया तो फिर मुज़ाकरात सानवी चीज़ है। अब मामला ये है कि वहाँ नफ़रत और जुल्म मुज़ाकरात से बहुत आगे निकल चुका है। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद इट बिकम्स मीनिंगलेस। अब है तख्त या तख्ता, आज़ादी या मौत।
تو موت کتنے لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ کشمیری اگر یوں ہی ڈٹے رہے تو شکست مودی مائنڈ سیٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا مودی مائنڈ سیٹ، کل کوئی اور مودی بھی ہو سکتا ہے، اس کا مقدر ہوگی۔ دیکھیں ساحر نے کہا تھا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ یہ ابھی مظہر عباس صاحب نے کہا کہ انتہا پسندی کی انتہا کر دی ہے، اور سورج جیسی چیز بھی نصف النہار پہ جا کے زوال کی زد میں آ جاتی ہے۔ ظلم کی بھی حد ہے ایک، اور کر کے دیکھ لیں تھوڑا سا، اس سے آگے کتنا جائیں گے؟ مذاکرات والا معاملہ، اور جو کشمیری رہنما اس طرح کے معاملے میں پڑا وہ ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا جائے گا، ذلیل و خوار ہوگا۔ جی نہیں کو آپشن دے رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، نو وے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو کرنے ہی نہیں چاہیے مذاکرات، لیکن آپ دوسرے اینگل سے بات کریں کشمیری رہنماؤں کو نہیں کرنے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں، دیکھیں مذاکرات کے لیے عائشہ دو پارٹیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بھارت کرے گا نہیں کرے گا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ کرنا چاہے گا بھی تو اب نہیں ہو سکتا۔ اب معاملہ مذاکرات سے بہت آگے، ظلم اور نفرت مذاکرات سے بہت آگے نکل چکی ہے، کرنا بھی چاہے تو نہیں۔ مذاکرات کے لیے تو دونوں کا بیٹھنا ضروری ہے نا، نہیں بیٹھیں گے وہ، اور جو بیٹھے گا وہ ذلیل ہوگا۔ حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات نفرت اور ظلم کے باعث مذاکرات سے بہت آگے نکل گئے ہیں، کشمیری رہنماؤں کو ہی مذاکرات پر نہیں آنا چاہیے، وہ اس زاویے سے بات کرتے ہوئے نہیں کی پر بات کریں۔ امتیاز عالم صاحب، مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کی صورتحال، تاخیر، پھر جانوں کا ضیاع، انتخابات والے دن لوگوں کی جانیں لے لی گئیں، اب بھارتی حکومت کیا کشمیری رہنماؤں سے مذاکرات کرے گی حالات کو قابو میں لانے کے لیے؟ دیکھیے کشمیر کی صورتحال اب ایک نئے مرحلے میں چلی گئی ہے، اور اب نئی نسل اور عوام میں ایک نیا لیول آیا ہے مزاحمت کا، اور یہ امن والی تحریک ہے، اور لوگ متشدد نہیں ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان کی جمہوریت کے دو بڑے ٹیسٹ ہیں، ایک یہ جو بڑھتی ہوئی ہندو قوم پرستی ہے اور کمیونلزم، اس پہ سیکولرزم کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اور وہاں کی سیکولر جمہوریت پسند قوتوں کو اس پر یقیناً تشویش ہے، لیکن وہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اسے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج ہو رہا ہے کشمیر کے، ایک جمہوریت ہے اپنے عوام کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتی، انسانی حقوق کی ایسی پامالی، جمہوری حقوق کی ایسی پامالی، اور اپنے ہی لوگوں کو مغلوب بنا کر، کالونی بنا کر جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، تو خود بھارت جو تھا، ہندوستان، وہ کلونیلزم کے خلاف لڑا اور آزادی کی جنگ لڑی گئی اور حق خود ارادیت حاصل کیا گیا، جس سے پاکستان بنا، جس سے بھارت بنا، پھر بعضا بنگلہ دیش بنا۔ وہ حق خود ارادیت ایک بار استعمال ہو کر ہمیشہ ختم نہیں ہو جاتا، بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، لوگ رائے بدل سکتے ہیں، اور اس میں حق خود ارادیت کا مطلب حق علیحدگی بھی ہے۔ اگر وہ قراردادیں جو ہیں اس میں نہیں کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ہیں، تو انہیں ان کی امنگوں کے مطابق بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کنڈیشنل نہیں ہے حق خود ارادیت۔ اس کا اطلاق بر صغیر کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے، صرف کشمیری نہیں۔ اگر آسامی چاہتے ہیں، اگر کوئی اور لوگ چاہتے ہیں حق خود ارادیت اور حق علیحدگی، تو یہ جو قومی ریاستیں بن کے بیٹھ گئی ہیں جابر کہ ہم اپنے لوگوں کو غلام بنا کے رکھیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ جمہوری منشا کا اور اس کی روایت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک گروپ گیا تھا، یشونت سنہا، بھارت بھوشن، ان لوگوں نے بڑی ایک عمدہ رپورٹ کشمیر پہ دی تھی، جس کی کشمیری اور حریت کانفرنس کے لیڈرز نے بڑی توصیف کی کہ بڑی معروضی رپورٹ تھی۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے بتایا دلی میں کہ یشونت سنہا اس کشمیر کی صورتحال پہ، جو کہ بی جے پی کے بڑے ایک جید لیڈر ہیں، وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال بن گئی ہے، مجھے اس وقت کوئی پالیسی نظر نہیں آتی، اندھیرے میں ہے مودی گورنمنٹ، پالیسی نظر نہیں آتی تو آپ اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس راستہ نہیں ہے، انہیں مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں؟ یس، میرا خیال ہے مذاکرات انہیں کرنے پڑیں گے، کب تک وہ یہ سلسلہ چلا پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔
پالیسی نظر نہیں آتی لیکن راستہ مذاکرات کے علاوہ کوئی نہیں ہے. امتیاز عالم صاحب کا آپشن. شہزاد چودھری صاحب، فاروق عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ نوجوان بپھرے ہوئے ہیں جو اس سے قبل میں نے نہیں دیکھے. ہم نے ماضی میں بھی کشمیر میں تحریکیں دیکھی. اب جو بھی لکھا جا رہا ہے، جو بھی وہاں سے سامنے آ رہا ہے، جو بھی تصویر دکھائی جا رہی ہے، وہ یہی کہا جا رہا ہے پرامن تحریک اور بہت مختلف صورتحال ہے کشمیر کی. عام عوام پرامن انداز میں باہر ہے. کیا یہ عام عوام پرامن انداز میں جو سڑکوں پر ہے کشمیر کی، یہ بھارت کو مجبور کرے گی کہ وہ اس کا حق اس کی طرف دے؟ مذاکرات کی میز پر جائے گا بھارت؟ دیکھیے، جو کشمیر کی جدوجہد ہے اس کی ایک اور اس کا چیپٹر میرا خیال ہے لکھا جا رہا ہے ان نوجوانوں کی شہادتوں کے اندر، ان نوجوانوں کی سٹرگل کے اندر. آج کوئی یہ الزام لگانے کی میرا خیال میں نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان یا باہر سے سیما پار سے لوگ آ کر تو کشمیر کو ہلا رہے ہیں. کشمیر اندر سے جل رہا ہے، کشمیر اندر سے ابل رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، تھوڑا سا ذرا الیکشنز کی پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے کہ جب بھی پارلیمنٹری الیکشنز ہوتے ہیں، یعنی جو کہ لوک سبھا کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں بھارت کے اندر، نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں، تو کشمیر کی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کبھی 30% سے اوپر نہیں گیا. لیکن جب کشمیر کی ریاستی انتخابات ہوتے ہیں، جس طریقے سے پچھلی مرتبہ بی جے پی کی یہ امید تھی کہ وہ 48 سیٹوں سے اوپر لے کے تو وہ وہاں پر مکمل طور پہ سنگل پارٹی کے طور پہ میجورٹی میں آئے گا، اس وقت کشمیریوں کا ٹرن آؤٹ 70% تھا. اچھا، اب اگر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 70% والا کشمیر یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا کشمیر ہے، اس کے لیے میں کھڑا ہو کے باہر نکل کے ووٹ کروں گا اور میں میک شور کروں گا کہ اس قسم کے لوگ آئیں جن کو میں چاہتا ہوں. اور 30% والا کشمیر یہ کہہ رہا ہے ٹرن آؤٹ والا کہ بھائی میرا صرف 30% ہی تم سے رابطہ رہ گیا ہے اور اب تمہیں میرے بارے میں مختلف انداز اور مختلف طریقے سے سوچنا چاہیے. حسن نثار صاحب نے نفرت کی بات کی، اس کے اندر تھوڑا سا جانے کی ضرورت ہے. برہان وانی کا معاملہ تو ہمیں پتہ ہے، اس وقت سے لے کے آج تک جو ظلم، جبر، تشدد کی جو تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے، خون جو بہایا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے جس سے کہ ایک ایتھنک ڈس ایگریگیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی پنڈت آ رہے ہیں، وہاں کے ریٹائرڈ فوجی جن کو کہ پہلے کوئی قانونی طور پر کوئی حق نہیں تھا کہ وہاں پہ آ کے بستیاں بسائیں، ان کو بسایا جا رہا ہے. ریلوے ٹرین کے لیے ایسے ایسے رستے بنائے جا رہے ہیں جو پرانی سڑک ہوتی تھیں جن کو کھولا جا رہا ہے تاکہ ہندو جا کر اپنا کشمیر کے اندر جو ان کے 2 یا 4 مقامات ہیں وہاں پہ جا کے اپنی وہ وزٹ کر سکیں. اور ایک ٹورزم کو، اس کو ٹورزم کا نام دیا گیا، ریلیجس ٹورزم کا. یہ وہ معاملات ہیں جو کہ کشمیر کی جو ایتھنک کمپوزیشن ہے اس کو تحلیل کرنے اور ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش ہے. تو یہ جو ایتھنک ری انجینئرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کشمیر میں، اس کا بھی ایک بہت بڑا احساس ہے. نفرت بہت گہری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے طے نہیں ہوگا. فائنل آپ کے سوال کے جواب کے اندر، بھارت جب بھی بات کرتا ہے ان کی سینٹرل گورنمنٹ تو وہ کہتی ہے کہ جو ریپرزینٹیٹیوز آف دی کشمیری پیپل وہ کون ہیں؟ مفتی محبوبہ مفتی یا فاروق عبداللہ. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، جب یہ حکومت سے باہر دونوں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرو. میرا خیال ہے معاملہ پاکستان سے اور کشمیریوں سے بات چیت کرنے کا ہے، آپس میں بات چیت کرنی ہے. کریں یا نہ کریں ان کی اپنی مرضی ہے، پالیسی کا فنکشن ہے. ہم ان کو اس چیز پہ گائیڈ نہیں کر سکتے. لیکن باہر صورت کشمیر کو اگر ہم نے کسی طریقے سے ریزالو کرنا ہے تو پاکستان اور کشمیریوں کے دونوں کے ساتھ مل کے مذاکرات. آپ سوال پر جواب نہیں دے رہے. میں دے رہا ہوں، میں نے بتا دیا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ وہ کریں گے اور نہ ان کو سمجھ ہے اور نہ عقل آئے گی کہ کشمیر ورنہ ریسٹیو ہی رہے گا، ایک بلاٹ رہے گا، ایک دھبا رہے گا ان کی کانشس کے اوپر، ان کے ضمیر کے اوپر ایک دھبا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، تو پھر بھارت کس طریقے سے معاملات حل کرے گا؟ کیا آپ کو آپشن دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ نریندر مودی سرکار جو ہے وہ اس پہ مذاکرات کرے گی. اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نریندر مودی جو الیکشن جیتا اور جو بعد میں بھی جیتے اتر پردیش یا جدھر بھی، تو اکنامک ایجنڈے پہ ان کے اکنامک ایجنڈے پہ، اور دوسرا ان کے سخت موقف پہ. سخت موقف پاکستان کے خلاف ہو، سخت موقف انڈین مسلمانوں کے خلاف ہو، سخت موقف کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف ہو. تو جب انہوں نے بچے اور خواتین کو مارا، جب اتنا ظلم کیا، اس کے بعد وہ انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ الیکشنز کے چند وہ ریزلٹس دیکھ کے تو اس پہ وہ لچک دکھائیں گے. دوسری وجہ اس وقت یہ ہے کہ بھارت کو اس وقت اندرونی طور پہ بھی کوئی دباؤ نہیں ہے. بھارت میں ایک لبرل فورس ہوتی تھی، ایک روشن خیال لوگ ہوتے تھے، ایک توانا قسم کا میڈیا ہوتا تھا اور ایک بہت ان کی سول سوسائٹی ہوتی تھی جو آگے بڑھتی تھی اور آواز اٹھاتی تھی. وہ سب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. جو پاک بھارت کا جو اس وقت ماحول ہے، اس میں اکا دکا نے اگر کوشش کی تو اس کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے.
तीसरी बात है कि बैरूनी दबाव, अमेरिका में ट्रंप है वो मोदी साहब के साथ हैं, बाकी जो बरतानिया अपने मसाइल में है, यूरोप खुद टर्माइल में है। मुसलमानों का जब आप देखते हैं तो एक मुसलमान मुल्क ने 75 अरब डॉलर के उनके साथ मुआहदे किए हैं, दूसरे मुसलमान मुल्क ने उनको सिविल अवार्ड दिया है, कुछ मुसलमान मुल्क अपने झगड़ों में उलझे हुए हैं। बाकी जो एक मुसलमान मुल्क है उसमें कुलभूषण ने कल कह दिया है कि मैंने वहाँ पहले कारोबार सेट किया, उसके बाद मैं बलूचिस्तान में आया, तो वो सारे साथ हैं। तो जो रशिया है वो उनका पुराना अलाई है, चाइना उनका नया पार्टनर है, तो उनको ना अंदरूनी दबाव है ना बैरूनी दबाव है। माइंड सेट उनका वो है कि सख्त मौक़िफ़ और जो वो अपना रहे हैं। तो हम, और बदकिस्मती से इन सारे माहौल में हमारा ये हाल है कि हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम एक अजीब व गरीब एक स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं कि हम उनके साथ पार्टनरशिप करें, दोस्ती करें, तिजारत करें, बाइकाट करें, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई हमारी से नहीं है आलमी सतह पे, हम बिल्कुल तन्हाई का शिकार हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत को, मोदी को ये हालात सूट कर रहे हैं और इसमें वो मज़ीद सख्ती की तरफ जाएंगे, वो कोई मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक, मुनीर फारूक साहब, क्या वाकई नरेंद्र मोदी को हालात सूट कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं तो मुज़ाकरात की तरफ नहीं बल्कि मज़ीद जुल्म की तरफ जाएंगे, दुनिया ये सब देखती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले शहजाद साहब ने दुरुस्त कहा है कि एक तो वहाँ अब जिस तरह की रेजिस्टेंस है कश्मीरियों की तरफ से वो तब्दील हो चुकी है, ये वो वाली रेजिस्टेंस नहीं जो पहले थी। इसे आप कह सकते हैं एक लोकल इंतफादा है। वहाँ की जो यंग जनरेशन है वो जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, बुरहान वानी की मिसाल हमारे सामने है। बुरहान वानी के एपिसोड के बाद जिस तरह वहाँ पर पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, जिस तरह से लोगों को रिप्रेस किया गया, वो इस बात की मिसाल खुद है कि ये खुद भारत को भी शायद समझ नहीं आ रही और वहाँ पर जो लोकल सरकार है उसको भी समझ नहीं आ रही कि इनसे किस तरह निपटा जाए, क्योंकि ये अब वो कोई फॉरेन फंडेड किस्म की या ऐसी कोई तहरीक नहीं है जिसको बाहर से हम मॉरल या डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो कश्मीरियों को दे रहे हैं, लेकिन अब उस तरह का कोई टैप नहीं खुला हुआ एट द मोमेंट एज वी स्पीक। तो ये एक लोकल वहाँ का एक इंतफादा है, लोकल रेजिस्टेंस है। अब भारत क्या करेगा? देखिए, बड़ा लॉजिकली अगर आप इसको देखिए, भारत क्या मजबूर है कि वहाँ पर हुर्रियत रहनुमाओं से बात करे, या इस ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है? मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं। जुल्म वो है जो वो दहाइयों से करते आ रहे हैं, हज़ारों कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, एज वी स्पीक रोज़ की बुनियाद पर वहाँ पर कश्मीरी शहीद किए जा रहे हैं। तो भारत ऐसी पोजीशन में नहीं है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी का उनके ऊपर कोई इतना बड़ा प्रेशर है कि वो भारत को मजबूर करे कि वो हुर्रियत लीडर से बात करे या कश्मीरी रहनुमाओं से बात करे, ऐसा कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि हम इसको कितने इफेक्टिवली इस पूरे मामले को एडवोकेट कर पाए हैं। देखिए, हमारा जो बेसिक और फोकल पॉइंट रहा है वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं, यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हैं, उन्हीं के ऊपर हम फोकस करते रहे हैं। हमारी बड़ी कंसिस्टेंट अप्रोच रही है पिछले 4-5 साल से, जब भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो यही। इस दफ़ा बाकायदा बुरहान वानी को रिकगनाइज़ किया गया एज अ फ्रीडम फाइटर, और ये भी कहा गया कि वो एक नया फेस है उस रेजिस्टेंस का। तो ये ज़हन में रखिए कि इस वक्त भारत किसी किस्म के दबाव में नहीं है, और जब आप दबाव में नहीं होते तो आप ऐसी सूरत हाल में भी नहीं होते कि आप किसी से बात कर सकें। भारत जो जुल्म करता रहा है वो जुल्म करता रहेगा। जहाँ तक बात है फारूक अब्दुल्ला साहब की, तो बड़ी मादत के साथ कि उनके बुज़ुर्गों को देख लीजिए, शेख अब्दुल्ला साहब को, उनके बेटे को देख लीजिए, खुद फारूक अब्दुल्ला साहब जब उनके हालात दिल्ली से ठीक होते हैं तब वो इस तरह की बातें नहीं करते, जब दिल्ली से हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर बड़ा आसान है पॉलिटिकल रेटरिक को आगे बढ़ाना। लिहाजा कम अज़ कम मैं तो उनसे मुतासर इन बातों से नहीं होता। जहाँ तक बात है भारत की, मैं नहीं समझता वो किसी स्टेज पर भी भारत में जो हुर्रियत रहनुमा है उनसे बात करेगा। ठीक, मुनीर फारूक साहब भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ के जो सियासतदान हैं वो भी एक तरह की सियासी बयानबाजी कर रहे हैं अगर अपोजिशन में मौजूद हैं। हमारे पैनल की जानिब से 5 नहीं में ऑप्शन दिए गए हैं। इम्तियाज आलम साहब ने हाँ में ऑप्शन लिया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हसन इसार साहब ने नहीं का ऑप्शन रखा, तो इसलिए जुल्म इस हद तक बढ़ गया कि मुज़ाकरात अब होने नहीं चाहिए, हो नहीं सकते, यानी कश्मीरी रहनुमाओं को इन मुज़ाकरात पर ही नहीं आना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आइंदा इंतखाबात 2018 के मुस्लिम लीग नून के लिए कौन से मामलात या कौन सा ऐसा मामला है जो मुश्किल ही मुश्किल खड़ी कर देगा। पैनल की राय आप देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। गर्मी का मौसम शुरू होते ही पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ।
جس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جون 2018 تک 8000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی۔ اسی بریفنگ میں وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا کہ 2017 کے آخر تک سسٹم میں کل 5710 میگا واٹ بجلی کا اضافہ کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران 350 ارب روپے کے گردشی قرضے یعنی سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی کے معاملے کو حل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزارت پانی و بجلی کی جانب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو دی گئی بریفنگ کے مطابق اس وقت ملک کے شہری علاقوں میں 4 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 6 گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بریفنگ کے مطابق رواں سال بجلی کی اوسط طلب 24,000 میگا واٹ جبکہ پیداوار 19,000 میگا واٹ ہے۔ ایک جانب لوڈ شیڈنگ کا جن حکومتی دعووں کے باوجود بھی 2018 میں بند ہوتا دکھائی نہیں دیتا تو دوسری جانب پوری قوم کو پاناما کیس کے فیصلے کا شدت سے انتظار ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جو کچھ اب تک لکھا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کے ذریعے سامنے آ رہا ہے اس کے نزدیک اس فیصلے کے ملک کی انتخابی سیاست پر بھرپور اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی معاملے پر پینل سے بات کریں گے۔ رپورٹ کارڈ کا سوال اس طرح سے ہے: آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے لیے کون سا معاملہ مشکلات کھڑی کرے گا؟ ایک آپشن ہے پاناما کیس کی جس کے فیصلے کا سب کو انتظار ہے، تو دوسرا آپشن ہے لوڈ شیڈنگ کا جسے لے کر نون لیگ نے بہت سے وعدے کر رکھے ہیں، امیدیں دلائی ہوئی ہیں اور 2018 سر پر ہے۔ لوڈ شیڈنگ کسی صورت ختم نہ ہو سکی اب تک۔ ان دونوں میں سے آپ کون سا آپشن لیں گے، پاناما کیس یا پھر لوڈ شیڈنگ؟ امتیاز عالم صاحب۔ دیکھیے پاناما لیکس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں تو سارے مفروضے پہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، اس کے بارے میں کوئی پروڈکشن نہیں کی جا سکتی، لیکن میں فوکس کروں گا لوڈ شیڈنگ پہ۔ لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں اس سے قابو پانے کے لیے اس حکومت نے کوششیں کی، لیکن جو ابتداً ان کا تجزیہ تھا وہ درست نہیں نکلا۔ جیسے کول پہ انہوں نے بہت کوشش کی اور 6 منصوبے اناؤنس کیے گئے کراچی کے ساتھ جو بلوچ علاقہ ہے بلوچستان کا ہب میں، تو وہ نہ لگ سکے۔ اسی طرح پتہ لگا کہ یہ جو پنجاب میں گیس کے کوئلے کے منصوبے ہیں پھر انہیں LNG کی طرف لے کر گئے، تو یہ جو فیول کی تبدیلی آئی اس سے کافی فرق پڑا۔ دوسرا جو معاملہ آ رہا ہے کہ پاور تو موجود ہے تو پھر اسے سپلائی کیسے کریں گے۔ تیسرا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جو بڑے مسئلے تھے گورننس کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاور کرائسس کا بڑا مسئلہ گورننس کا ہے۔ یہ جب آئے تو انہوں نے دیا سرکولر ڈیٹ ادا کیا، لیکن آج پھر سرکولر ڈیٹ موجود ہے۔ جتنی بجلی کی چوری ہو رہی تھی اور لائن کی جو ویسٹیج ہے وہ 25% کے قریب ہے، جو بہت زیادہ ہے اور ابھی چل رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر گورننس کا بحران ہے۔ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اور ہم اسے یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم نے IPPs کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، لہٰذا جو نئے لوگ آ رہے ہیں تو پرانے IPPs والے نہیں آئے ہیں اور چائنا نے ایکسٹرا گارنٹیز لی ہیں اس بارے میں کہ ہم ڈیفالٹ کر لیتے ہیں ساورن گارنٹیز پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل ٹیسٹ جو ہوگا اس حکومت کا کہ انہوں نے ڈیلیور کر پائے، کیونکہ بڑا مدعا جو تھا پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نے جو اٹھایا تھا، اور جب چیف منسٹر شہباز شریف بیٹھتے تھے لاہور کے اقبال پارک میں، وہاں بیٹھ کر وہ اپنی کچہری لگاتے تھے، لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرتے تھے، تو یہ بڑا ایشو بنا اور اس میں پھر دعوے کیے گئے۔ اور جو وزیر اعظم نے کیبنٹ کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور جو اس کے مسلسل مانیٹر کرتے ہیں، اس معاملے میں سیریس ہیں، لیکن اگر جیسی اس وقت صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی، اگر اگلے سال مارچ اپریل میں یہی صورتحال ہوئی تو یہ مسلم لیگ کے لیے اینٹی انکمبنسی فیکٹر بہت بڑا ہو جائے گا، اور لوگ پوچھیں گے کہ لوڈ شیڈنگ آپ نہیں ختم کر پائے۔ یہ ان کے خلاف جائے گا اگر یہ لوڈ شیڈنگ نہ روک پائے۔ اگر یہ لوڈ شیڈنگ روک پائے، اور جس کا میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر گورننس کا بحران ہے، انہیں اس پہ فوکس کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ ارشاد بھٹی صاحب، دیکھیے میرا خیال ہے فیصلہ جو بھی آتا ہے مسئلہ بڑا پاناما کا ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو آپ نے جیسے بتایا کہ اگر پیک سیزن میں گرمی میں، پیک سیزن کی بات کر رہا ہوں، تو 24,000 میگا واٹ ہماری ڈیمانڈ ہے اور 19,000 ہماری جنریشن ہوگی، تو یہ تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ، تو ہماری تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ 5-6 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ ہمارا شارٹ فال ہوگا۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ شہباز شریف اور اس گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے یہ نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ پہ فوکس رکھا، کیونکہ وہ مال روڈ پہ جوتے بھی گنوا آئے تھے اسی لوڈ شیڈنگ کے جلسے میں، اور وہ مینار پاکستان پہ پنکھا جلتے ہوئے تصویریں بھی کھنچوا چکے تھے۔ تو اور پھر 2013 کے الیکشن میں کرپشن
पीपल्स पार्टी की करप्शन और लोड शेडिंग पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो अब इनका ये है कि बिल्लो की प्रोजेक्ट जो NLG का है उसमें बिल्लो की प्रोजेक्ट है, जो शेखुपुरा में है भिक्की प्रोजेक्ट शेखुपुरा में बिल्लो की कसूर और झंग प्रोजेक्ट, ये 3600 मेगावाट बनते हैं तीनों। कोयले के हैं साहिवाल में और पोर्ट कासिम में, ये 3640 मेगावाट बनते हैं। और इसके अलावा कोई 2-4 छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 100 मेगावाट है, 50 मेगावाट है। तो ये इस महीने की 30 तारीख से लेकर अगले साल मार्च तक ये 5 से 6 हज़ार तक ये मेगावाट बिजली लाने के लिए ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह ये फोकस कर रहे हैं तो ये अगले इंतखाबी दंगल में जब जाएंगे तो मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम लोड शेडिंग पे कवर कर चुकी होगी। असल मसला है पनामा का, मकाफात अमल है। और मकाफात अमल इस तरह है कि ये कल तक उन्हीं सड़कों पे करप्शन की पीपल्स पार्टी की स्टोरियाँ सुनाया करते थे, आज इखलाकी तौर पे ग्राउंडेड हो चुके हैं। और जो मियाँ साहब कहते हैं ना, अल्लाह के फजलो करम से ये इखलाकी तौर पे ग्राउंडेड हो चुके हैं। और अल्लाह के फजलो करम से इनको अब वही करप्शन की स्टोरियाँ सुननी पड़ेंगी। और ये अगला जो इलेक्शन है, कम अज़ कम अगला फैसला जो भी आता है, अगर फैसला आता है अगेंस्ट आता है तो फिर तो इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे और फिर तो ये लोड शेडिंग सारा होगा। अगर फैसला 2018 तक जाते हैं और फैसला जैसे भी आता है तो फिर भी पनामा की छतरी तले लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा। और ये वो है जो मुस्लिम यूनाइटेड मुस्लिम लीग तक ये सारा उन धब्बा उन पर रहेगा। तो पनामा मेन मसला है मुस्लिम लीग नून के लिए, और यही अगले इलेक्शन में भी उनके लिए बड़ा मसला होगा। पनामा मेन मसला है या लोड शेडिंग ले बैठेगी? हसन निसार साहब, लेकिन ये दोनों तो फैक्टर्स अपनी जगह पे फैसला कौन होंगे ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी जिनकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम है, बिकॉज ये पनामा और लोड शेडिंग ने एक्लिप्स कर दिया है बहुत सी बातों को। वो लंबी फहरिस्त है। रह गई लोड शेडिंग तो वो एक शेर है, लफ्ज़ क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच माना था। प्रॉब्लम ये है, ये कैंपेन के दौरान मैं कॉन्स्टेंटली तवातुर के साथ लिखता रहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। वजह उसकी ये थी कि मैंने अपने तौर में, ज़ाहिर है नॉन टेक्निकल पैदल आदमी, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ा प्रोब किया, थोड़ा होमवर्क किया था। मैंने कहा ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग 2018 वाला वादा भी इनके मुंह पे ऐसे ही पड़ेगा जैसे पिछले वादे पड़े। अच्छा, एक अजम्पशन है, अमलन खत्म नहीं होगी। अगर ये कर भी लिया इन्होंने कोई जुगाड़ लगा के, जुगाड़िए तो हैं, अमलन खत्म नहीं होगी क्योंकि अवाम की भारी तरीन अक्सरियत के लिए ये अनअफोर्डेबल होगी। सो प्रैक्टिकली ये खत्म नहीं होगी, चोरी ज़रबें खाएगी। और एक बात याद रखें, अल्लाह हम सबको से जिंदगी रहे, चोरी ज़रबें खाएगी, रद्द अमल दर रद्द अमल होगा, जिसके नतीजे में वो भी हो सकता है जिसका हमारे जैसे अवाम में बज़ाहिर इम्कान दिखाई नहीं देता और जिसका मातम कभी कभी मियाँ शहबाज शरीफ किया करते हैं। ये मेरे नज़दीक ये मंजरकशी आने वाले दिनों की। लोड शेडिंग के हवाले से रह गया पनामा, तो वो तो जिस आदमी का ज़मीर और ज़हन मुकम्मल तौर पे सोया हुआ या मुर्दा नहीं है, वो तो ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुका है। फैसला कहता उसको छोड़ें, लोग अपना फैसला किए बैठे हैं। क्योंकि वो वाकई ओपन एंड शट केस था, कॉन्ट्रडिक्शंस का अंबार है। सो लोगों के पास होता है एक कानून कॉमन सेंस का, ठीक, वो मुंह शिगाफियों में नहीं जाते, कॉमन सेंस का एक लॉ है। सो वो कहानी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, बाकी फैसला भी देख लेंगे। चलिए, आप मेन वजह जो है वो लोड शेडिंग को रखेंगे, जो बड़ा मसला बनेगा? जी नहीं, मेन नहीं, यकसा ही है, दोनों बराबर और इसमें और बहुत कुछ शामिल होगा, आप देखते जाओ। दोनों मामला भारी पड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? हल्का दोनों बराबर हैं। ठीक, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस। और ये अंडे बच्चे देंगे, ये दोनों मामलात अंडे बच्चे भी देंगे। चलें, दोनों मामलात के और मजीद बहुत से पहलू हो सकते हैं, लेकिन दोनों मामलात अपनी जगह अहमियत रखते हैं और इनका असर दिखाई देगा। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मुनीफ फारूक, मजहर अब्बास, शहजाद चौधरी क्या समझते हैं कि 2018 का इंतखाब नून लीग के लिए कौन से मसले को जो है वो सामने आएगा तो 2018 का इंतखाब मुश्किल हो जाएगा? ब्रेक के बाद।
آئندہ انتخابات میں کون سا معاملہ مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا؟ پیناما کیس یا لوڈ شیڈنگ؟ منیف فاروق صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، حکومت کو یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ شروع میں جو انتخابی دعوے کیے گئے تھے کہ 6 مہینے، 1 سال، 1.5 سال، وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے کیونکہ معاملہ سوچ سے زیادہ خراب تھا۔ انہوں نے بہت سا گراؤنڈ کور ضرور کیا ہے، بہت سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ کچھ شروع ہو گئے ہیں، کچھ اپنی فل کیپیسٹی کے اوپر نہیں گئے، کچھ اس سال کمیشن ہو رہے ہیں، اس سال کے اینڈ تک ہو رہے ہیں، تو بہت سی بجلی سسٹم میں شامل ہو جائے گی، نیشنل گرڈ میں چلی جائے گی، پوری وہ ختم ہو پائے گی لوڈ شیڈنگ۔ حکومت یہ کہتی ہے، یا جب ہم رابطہ کرتے ہیں منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے، وہاں سے ان سے اسٹیٹسٹکس لیتے ہیں، یا جو پروجیکٹس ہیں جس طرح بھٹی صاحب نے کیلکولیٹ کیے، جب ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو لگتا تو ہے کہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ نمبر آف میگا واٹس جو ہیں ان کو جنریٹ کیا جائے گا اور وہ سسٹم میں آئیں گے، ہینس لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ کاسٹ کے اوپر کنسرن ضرور ہے، لیکن کیونکہ بہت سے پروجیکٹس جو ہیں ان کا جو پاور ہے وہ کنورٹ کیا گیا ہے، ان کی فیولنگ کنورٹ کی گئی ہے، تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید وہ بھی اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہوگا، بٹ وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کس طرح سے جو کاسٹ ہے وہ پین آؤٹ کرتی ہے۔ تو لوڈ شیڈنگ اثر اس وقت ڈالے گی جب وہ پوری نہیں ہو پائے گی، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو پائے گی، پوری طرح سے ختم نہیں ہو پائے گی، اور اتنی ڈراسٹک ہوگی کہ وہ الیکشن کیمپین کو میں منہ چڑھائے حکومت کا جو الیکشن میں جاری ہوگی، یعنی مسلم لیگ نون کے اوپر۔ جہاں تک معاملہ ہے پیناما کا، دیکھیے ایک پرسیپٹیو ویلیو ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی، یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ ویلیو بہت سگنیفیکنٹ حد تک کم ہوئی ہے، ایک مورل لیجٹیمیسی کا ایشو ضرور کریٹ ہوا ہے، اور وہ سوال ایسا ہے جو کہ فیصلہ کچھ بھی آئے، کیونکہ جو فیصلہ آئے گا اس پہ ہم کچھ پریڈکشن تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر بہت سخت نہ بھی آئے حکومت کے خلاف، پھر بھی میں سمجھتا ہوں اس میں مورل لیجٹیمیسی کے ایشوز کھڑے ہوں گے، تو وہ اپوزیشن کے لیے تو کافی ہوگا ان کے اوپر کیپٹلائز کرنا، اس کے اوپر سوال کرنا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بہت سخت فیصلہ نہیں آتا حکومت کے خلاف تو میں نہیں سمجھتا کہ پیناما بہت حد تک اثر انداز ہوگا، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ پچھلے 4 سال کے اندر ہم نے کوئی حکومت کے دوران کوئی ایسے سکینڈل سکیمز نہیں ہیں جو کہ اس وقت انویسٹیگیٹ ہو رہے ہوں یا جن کا چرچا روز اخباروں کے اندر ہو رہا ہو، وہ میجر ٹرانسپیرنسیز کے ایشوز جو ہیں ایز وی سپیک ابھی وہ اس طرح سامنے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، تو کون سا معاملہ مشکلات کھڑی کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا اثر ضرور ہوگا، پیناما کا اثر بھی ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بہت بڑی حد تک ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جو حکومت کو ہٹ کرے گا وہ واٹر اینڈ پاور کا کرائسس ہے، یعنی الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے۔ اگر حکومت نے اس کے اوپر کنٹرول نہ کیا تو وہ بہت بری طرح سے معاملہ زیادہ اثر دے سکتا ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، دیکھیے پاناما جو ہے یہ تو تقریباً اس کا جو منفی اثرات ہیں یہ لوگوں پہ جا چکے ہیں، اب یہ اس کا اثر الیکٹورل ووٹس میں کتنا بنتا ہے اس کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ جو ان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، خاص طور پر عمران خان کی پی ٹی آئی، وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں اور کتنا اس کے اوپر زور دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کا سب اپنی اسٹریٹجی اس پہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب کو جو زک پہنچنی تھی، جو چوٹ لگنی تھی، بدقسمتی سے وہ لگ چکی ہے، الیکٹورل ووٹس میں کیسے کنورٹ ہوگا یہ آنے والے دن بتائیں گے، اس لیے اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا لیکن بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا جو لوگوں کے دلوں کے قریب ہے، کیونکہ آپ نے سارے کا سارا اپنے جو دور تھا اس کو لوڈ شیڈنگ کی بنیاد پہ لڑا، اس کے اوپر کہا کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، 6 مہینے 2 سال، اب ہم 2018 کی سن رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ 30,000 میگا واٹ لگا سکتے ہیں اس ملک کے اندر، وہ لگا رہے ہیں، اور 30,000 بھی ہو جائے گی کسی زمانے میں۔ بدقسمتی سے جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، جو تاریں ہیں جن کے تھرو بجلی جانی ہے، یہ 14-15,000 سے اوپر لے جا ہی نہیں سکتی، بلکہ ایک فگر تو 13,000 میگا واٹ کا تھا، یعنی اس حد تک اس کی لمیٹیشن ہے۔ دوسرا یہ جو پورے کا پورا نظام ہے بجلی کا، اس میں 50 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہے، اس وجہ سے 414 ارب کا ایک اور گردشی قرضہ پاکستان کے اس نظام پہ چڑھ چکا۔ اب وہ 414 کا قرضہ چکائیں گے، انفلیشن بڑھ جائے گی، پیسہ تو چھاپنا پڑے گا دینے کے لیے کسی کو، وہ تو اچھا ہوگا کہ الٹیمیٹلی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، آپ کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ بجلی تو ہے نہ اس کو خریدنے کی، نہ اس کو پیمنٹس کرنے کی، اور نہ ہی اس کو بانٹنے کی، تو وہ پرابلم آپ کے ہاں بالکل ختم نہیں ہونے والا۔ اس لیے 30,000 میگا واٹ بھی لگ جائیں،
لوگوں کو بجلی تقریباً اتنی ہی ملے گی جتنی مل رہی ہے. یہ 5 سے 6 ہزار یونٹس ڈاگا جو ہے ان کے سیکٹری پار واٹر اینڈ پار جن کو ہٹایا گیا, اس نے کہا یہ 5 سے 6 ہزار کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا, اور اس کی مجبوریاں بہت ساری میں نے آپ کو گنوائی ہیں, یہ حقیقت ہے. اس لیے اس پہ جو ان کو منفی اثرات آئیں گے پی ایم ایل این کو الیکشن کے اندر وہ زیادہ ہوں گے بنسبت پاناما کے, لیکن دونوں کا اثر اپنی جگہ پہ موجود ہے. دونوں کا اثر, لیکن لوڈ شیڈنگ کا زیادہ جو شہزاد صاحب فگر دیتے جب میں کیلکولیٹ کرتی وہ بھی یہی بن رہے تھے, کیونکہ جون 2018 تک کہا جا رہا ہے کہ 8000 میگا واٹ شامل ہو جائے گی, لیکن اس وقت بھی 5000 کا شارٹ فال ہے. تو مطلب جس طرح ضرورت بڑھے گی یہ شارٹ فال جو شہزاد صاحب کیلکولیشن دے رہے ہیں 5 سے 6000 کے درمیان وہ تب بھی دکھائی دے گا. مظہر عباس صاحب کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے جی مظہر صاحب, دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاناما کے نتیجے میں سیاسی رد الفساد ہوگا, اور یہ جو صورتحال بنے گی یہ بہت خوفناک ہونے جا رہی ہے. اور یہ میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ ماضی میں بھی رہی ہیں. ماضی میں پیپلز پارٹی الیکشن جو ہاری ہے وہ کرپشن کی بنیاد پہ نہیں ہاری. بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کا پرابلم اپنی جگہ رہا, لیکن جو پنجاب میں خاص طور پہ الیکشنز ہوتے ہیں, اور جو ظاہر حسن نثار صاحب اور منیب زیادہ بہتر, امتیاز صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, ان کے وہ ایشو اورینٹڈ نہیں ہوتے, وہ برادریوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. برادریز کس کے ساتھ, کون سی برادری ساتھ ہوتی ہے, کن کو ملایا جاتا ہے, عام طور پہ آرائی, کشمیریز, یہ جو اسٹرانگ برادریز ہیں وہ کس حد تک کس کے ساتھ جاتے ہیں اس فیصلے کے بعد. مجھے نہیں لگتا کہ لوڈ شیڈنگ کوئی بہت بڑا پولیٹیکل ایشو الیکٹیبلز کے لیے اور الیکٹوریٹ کے لیے ہوگا. اگر ہوتا تو یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں, اس میں مسلم لیگ نون الیکشنز ہارتی. تو میرا نہیں خیال کہ لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ ہے. لوگ حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. جب ووٹ دینے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ پھر اپنی برادری کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں, وہ پھر ایشو کی بنیاد پہ نہیں دیتے. پاناما کا کرائسس اوورآل اتنا بڑا میڈیا کی وجہ سے بنا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے گا, اور اگر یہ میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ صورتحال بہت خوفناک ہوگی, کیونکہ شریف فیملیز آؤٹ ہو جائیں گی. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے سیاسی رد الفساد ہوگا. اب اس کے نتیجے میں وہ آپریشن کس کے خلاف ہوتا ہے, کون اس کا وکٹم بنتا ہے, یہ دیکھنا ہے, لیکن پاناما ڈومینیٹ کرے گا. آپ پاناما کے معاملے کو آپشن رکھ رہے ہیں. ہمارے سوال کے جواب میں 3 کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا آپشن لیا گیا ہے. امتیاز عالم, منیب فاروق اور شہزاد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ نون لیگ کو ہٹ کرے گا 2018 کے انتخاب میں. پاناما کیس کا معاملہ ارشاد بھٹی اور مظہر صاحب کے نزدیک زیادہ اہم معاملہ ہے جو نون لیگ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے. حسن نثار صاحب کہتے ہیں دونوں معاملات انتہائی اہم ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے معاملات ہیں جو نون لیگ کے مسائل کھڑے کریں گے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.